بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں اخلاصی نیت کے ساتھ نکلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ اجر نہ ملے گا۔ لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، شاید تم اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں سکے ہو۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ دنیا کا کچھ سامان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا، جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ میں اس نیت سے جانا چاہتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی غزوے میں شریک ہو کر ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں شہرت بھی، تو اسے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ اسے یہی جواب دیتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک پردیسی آدمی رہتا تھا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ لوگ اسے قزمان کہتے تھے۔ جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تو دوزخ والوں میں سے ہے۔ جنگ احد کے دن اس نے خوب زور شور سے لڑائی کی اور اس نے اکیلے ہی 7-8 مشرکوں کو قتل کر ڈالا۔ وہ بڑا جنگجو اور بہادر مرد تھا۔ آخر وہ زخموں سے نڈال ہو گیا تو اسے بنو ظفر کے محلے میں اٹھا کر لایا گیا تو بہت سے مسلمان اسے کہنے لگے، اے قزمان، آج تو تم بڑی بہادری سے لڑے ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ اس نے کہا، مجھے کس چیز کی خوشخبری ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے تو صرف اپنی قوم کی ناموری کے لیے یہ لڑائی لڑی ہے۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ چنانچہ جب اس کی زخموں کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے خودکشی کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا آدمی بتاؤ جو جنت میں تو جائے گا لیکن اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ جب لوگ اس کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کرتے تو ان سے پوچھتے کہ وہ کون ہے، تو وہ فرماتے کہ وہ بنو عبد الاشحال کے اسیلم ہیں، جن کا نام عامر بن ثابت بن وقش ہے۔ حضرت حسین فرماتے کہ میں نے حضرت محمود بن لبیس سے پوچھا کہ حضرت اسیلم کا کیا قصہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی قوم ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی لیکن یہ ہمیشہ انکار کر دیتے تھے۔ جنگ احد کے دن ایک دم ان کے دل میں اسلام لانے کا خیال پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی تلوار لے کر چل پڑے اور ایک کنارے سے مجمع میں جا کر لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ زخموں سے نڈال ہو کر گر پڑے۔ لڑائی کے بعد قبیلہ بنو عبد الاشحال کے لوگ میدان جنگ میں شہید ہونے والے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے تو ان کی نگاہ حضرت اسیلم پر پڑی تو وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو اسیلم ہیں، یہاں کیسے آ گئے؟ ہم تو ان کو مدینہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور یہ تو ہمیشہ اسلام کی اس بات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت اسیلم سے پوچھا، اے عمرو، آپ یہاں کیسے آئے؟ اپنی قوم کے ہمدردی میں یا اسلام کے شوق میں؟ انہوں نے کہا، نہیں، اسلام کے شوق میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر میں اپنی تلوار پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا اور میں نے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں اتنا زخمی ہو گیا۔ اتنا کہنے کی تھوڑی دیر بعد ہی ان کے ہاتھوں میں حضرت اسیلم کا انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت والوں میں سے ہیں، لہذا انہیں اسلام لانے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں سود پر قرضہ دیا ہوا تھا۔ وہ اسلام لانے کے لیے تیار تو ہو گئے تھے لیکن سود کا مال وصول کرنے سے پہلے مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے۔ غزوہ احد کے دن وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرے چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس وقت احد میں ہیں۔ انہوں نے کہا، احد میں؟ وہ زرہ پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر اپنے چچا زاد بھائیوں کی طرف چل پڑے۔ جب مسلمانوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا، اے عمرو، ہم سے پرے رہو۔
انہوں نے کہا میں تو ایمان لا چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کافروں سے خوب زور شور سے جنگ کی، یہاں تک کہ زخمی ہو گئے۔ پھر ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر والوں کے پاس پہنچایا گیا۔ وہاں ان کے پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ان کی بہن سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ غزوہ احد میں اپنی قوم کی حمایت میں شریک ہوئے تھے یا اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصے میں آ کر غزوہ احد میں شریک ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور یہ جنت میں داخل ہو گئے، حالانکہ ان کو اللہ کے لیے ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ حضرت شداد بن حاد فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ پر ایمان لایا اور آپ کی پوری طرح اتباع کی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں بھی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا تو آپ نے وہ صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ آپ نے اس مال غنیمت میں سے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا۔ وہ اس وقت اپنے ساتھیوں کے جانور چرانے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ساتھیوں نے اس کا حصہ دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا میں نے اس مال لینے کے لیے تو آپ کا اتباع نہیں کیا تھا، میں نے آپ کا اتباع اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں تیر لگے اور میں مر جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرما دیں گے۔ پھر صحابہ دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ دیہاتی بھی لڑائی میں شریک ہوئے اور زخمی ہوئے اور ان کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اور جہاں اس نے اشارہ کر کے بتایا تھا وہاں ہی اسے تیر لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کی نیت سچی تھی اس لیے اللہ نے پوری کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی جبہ میں کفن دیا اور اس کا جنازہ آگے رکھ کر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کی الفاظ ذرا اونچی آواز سے سنے گئے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا تھا اور اب یہ شہید ہو کر قتل ہوا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں کالے رنگ کا آدمی ہوں، میرا چہرہ بدصورت ہے اور میرے پاس مال بھی کچھ نہیں ہے، اگر میں ان کفار سے لڑتے ہوئے مر جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر وہ آگے بڑھا اور کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ شہید ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا چہرہ خوبصورت بنا دیا ہے اور تجھے خوشبودار بنا دیا ہے اور تمہارا مال زیادہ کر دیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے حور العین میں سے اس کی 2 بیویاں دیکھی ہیں جو اس کے جسم اور اس کے جبے کے درمیان داخل ہونے کے لیے جھگڑ رہی ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کپڑے پہن کر اور ہتھیار لگا کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ میں تیار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت بھی رکھے گا اور تمہیں مال غنیمت بھی دے گا، اور میں بھی اس مال میں سے تمہیں عمدہ مال دوں گا۔ اس پر میں نے کہا میں تو مال کی وجہ سے اسلام نہیں لایا بلکہ مسلمان بننے کے شوق میں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا اے عمرو بھلے آدمی کے لیے عمدہ مال بہترین چیز ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اور کبیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں تو 2 وجہ سے اسلام لایا ہوں، ایک تو مجھے مسلمان بننے کا شوق تھا اور دوسرے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن عمدہ مال بھلے آدمی کے لیے بہترین چیز ہے۔ حضرت ابو البختری طائی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مختار بن ابی عبید کے والد حضرت ابو المختار کے پاس کوفہ میں جسر ابی عبید پر جمع ہوئے، جہاں حضرت ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ 13 ہجری اپنے لشکر سمیت شہید ہوئے تھے، اور حضرت ابو عبید کے لشکر کے تمام آدمی شہید کر دیے گئے تھے، صرف 2 یا 3 آدمی بچے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواریں لے کر اس زور سے دشمن پر حملہ کیا کہ ان کی صفیں چیر کر باہر نکل آئے اور یوں بچ گئے، اور پھر یہ تینوں حضرات مدینہ آئے۔ ایک بار تو یہ تینوں حضرات شہید ہونے والوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ان کے بارے میں استغفار کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا تو تم نے ان کے بارے میں جو کہا تھا وہ مجھے بتا دو ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا
ہم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے اور جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی بھی مننے والے کو اللہ کے ہاں کیا ملا ہے، اسے کوئی بھی زندہ انسان نہیں جانتا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی کے بارے میں یقیناً معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس ذات کی قسم جس نے حق اور ہدایت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہ ہوگی۔ کوئی آدمی ریا اور شہرت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی آدمی قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، اور کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی مال لینے کے لیے، اور ان تمام لڑنے والوں کو اللہ کے ہاں وہی ملے گا جو ان کے دلوں میں ہے۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے ایک لشکر کا تذکرہ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہم میں سے کسی نے تو یہ کہا کہ یہ سب اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اسی نیت پر اٹھائے گا جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ ان کو اسی نیت پر اٹھائیں گے جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے، کیونکہ کوئی آدمی جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے لڑتا ہے اور کوئی دنیا لینے کے لیے لڑتا ہے، اور کسی کو جنگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا اس لیے وہ مجبور ہو کر لڑتا ہے، اور کوئی اللہ سے ثواب لینے کے لیے لڑتا ہے اور ہر طرح کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ ثواب کے لیے لڑنے والے ہی شہید ہیں، لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں اتنی بات مجھے ضرور معلوم ہے کہ اس خبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں شہیدوں کا تذکرہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، ان جنگوں میں جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں وہ سب شہید ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو تمہارے شہداء بہت ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں، بہادری اور بزدلی لوگوں کی طبعی چیزیں ہیں، اللہ جس کی طبیعت جیسی چاہے بنا دے۔ بہادر آدمی تو جذبے سے لڑتا ہے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور بزدل آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے، اور شہید وہ ہے جو اللہ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے اپنی جان پیش کرے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے، اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ میرے مخالف لوگ مجھے صلح کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو پھر تمہیں اسی حق بات پر جان دے دینی چاہیے، اور اگر تم دنیا لینے کے لیے نکلے تھے تو پھر نہ تمہارے زندہ رہنے میں خیر ہے اور نہ مر جانے میں۔ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر امیر کا حکم ماننا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا۔ چنانچہ ہم لوگ روانہ ہوئے اور ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اپنی سواری کی زین کسی۔ میں نے اس سے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چارہ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، جب تک ہم اپنے امیر سے پوچھ نہ لیں تم ایسا نہ کرو۔ چنانچہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ غالباً حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے کسی ایک حصے کے امیر ہوں گے۔ ہم نے ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہو۔ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا تم جاؤ اور ہدایت والے راستے پر چلو۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور کافی رات گزار کر واپس آیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس گئے تھے۔ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں گیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو آگ میں چل کر اپنے گھر گیا اور وہاں جتنی دیر بیٹھا رہا تو آگ میں بیٹھا رہا اور آگ میں چل کر واپس آیا۔ لہذا اب تو نئے سرے سے عمل کر تاکہ تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.